बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युसरा इन्न मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बहुत प्यारा मुकालमा होगा, मेरी इस गुफ्तगू से आप बेमतवज्जो नहीं सब शक्कर वाले। अरे यार जवाब बगैर शक्कर की हो जाएगी, इसका मुझे कभी पता। सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। और छोटे बच्चे हैं, अपनी हैसियत से बड़ी दुनिया सुना रहे हैं, ये अत्फाल के लायक है, मगर ये अव्वल सुना रहे हैं। माशाअल्लाह। शाबाश बेटा, शुरू करो बेटा। हाँ, ये मकतब किसने बनाया? मजदूरों ने। ये किताब किसने लिखी? एक पढ़े के आदमी ने। ये कलम किसने बनाया? कारखाने वालों ने। इसका मतलब ये है कि कोई चीज बगैर बनाने वालों के नहीं बन सकती। तो फिर इस दुनिया का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। क्या अल्लाह और खुदा अलग अलग हैं? अल्लाह और खुदा दोनों एक ही जात के दो नाम हैं।
جگہ موجود ہے اور وہ نہیں کرتا یعنی کسی چیز میں نہیں آ سکتا، او مرے ہی نہیں یعنی دکھائی نہیں دیتا، او محل حوادث نہیں یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے بلکہ اس کی ذات اور صفات ایک ہے۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے پاس ایک خاص عبادت کا نام۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں، جسے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ عبادت کب ہوتی ہے؟ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12 تاریخ کو۔ لوگ حج کو کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، اس کے گھر کی زیارت ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، بے حد ثواب ہے۔ حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس مکہ تک جانے کا خرچ ہو اور جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ کیا حج ہر سال واجب ہوتا ہے؟ نہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ اگر کوئی واجب حج کیے بغیر مر جائے، اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ وہ یہودی یا عیسائی کی موت مرے گا۔ یزید کیوں بدنام ہے؟ کیونکہ وہ ظالم تھا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، ہم پکار رہے ہیں، ادھر بڑے والے مول صاحب رک جاؤ، پانی پی لیں، تم بھی لو، اس کو بھی دو۔ دیکھتے رہیے صلوات۔ آسان کام نہیں ہے، شاباش شاباش، نہیں اور نہیں پیا، چائے دیا کے بعد یزید کیوں بدنام ہے؟ کیونکہ وہ ظالم تھا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ناقابل کام کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ ظالم سے لوگ محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ ظالم سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کیا ظالم انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا خدا ظالم ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ظلم میں ایک بری صفت ہے اور خدا میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔ خدا کا ظلموں سے پاک ہونا کیوں ضروری ہے؟ خدا کو قیامت کے دن انصاف کرنا ہے اور ظالم انصاف نہیں کر سکتا۔ خدا کہتا ہے، خدا دل خود انصاف کرتا ہے اور سب کو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ خدا نے مال میں غریبوں کا جو حصہ رکھا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں، شرط پوری ہو تو بہت سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے اور غریبوں کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے؟ سونے کسی کے چاندی کسی کے جاؤ، گیہوں، کشمش، کھجور، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، کتنے غلہ کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 847 کلو یا اس سے زیادہ پر۔ کیا روپے پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ نہیں، اس پر خمسہ واجب ہوتا ہے۔ غریبوں کو عید کے دن جو غلہ یا پیسہ دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرہ ہے، اسی بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا نکالنا
عذاب کی حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ اگر کوئی آدمی خمس نہ دے تو امام اور تعداد کی حق کا غاصب کہا جائے گا، اور وہ امام کا سچا دوست تو نہیں ہو سکتا۔ جس نے اب تک خمس نہ نکالا وہ کیا کرے؟ حاکم شرع کے حکم کے مطابق صاف کر کے نکال دے اور خدا سے توبہ کرے کہ تاکہ خدا معاف کر دے۔ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت ہوتی نا جس دن اچھے کام کرنے والے کو جزا۔ تھک گئی ہو، قیامت تک پہنچ گئی، اب قیامت کے بعد والا اگلی بار بلائیں گے، آدھا ابھی پھر دوبارہ، آدھا کا ہی سبق ہے۔ تو یہ سال گھر میں پڑھتے ہیں وہ آپ کو ابھی سنائے دے رہے پورا۔ اللہ کے بچوں کو سلامت رکھے، دوبارہ اسی زبان میں ان کے استاد آئے بتائیں اور انعام ملے، محنت کی انہوں نے۔ اہتمام کرے گا۔ اگر کوئی آدمی خمس نہ دے تو امام اور تعداد کی حق کا غاصب کہا جائے گا، اور وہ امام کا سچا دوست تو نہیں ہو سکتا۔ جس نے اب تک خمس نہ نکالا وہ کیا کرے؟ حاکم شرع کے حکم کے مطابق صاف کر کے نکال دے اور خدا سے توبہ کرے کہ تاکہ خدا معاف کر دے۔ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت ہوتی نا جس دن اچھے کام کرنے والے کو جزا۔ تھک گئی ہو، قیامت تک پہنچ گئی، اب قیامت کے بعد والا اگلی بار بلائیں گے، آدھا ابھی پھر دوبارہ، آدھا کا ہی سبق ہے۔ تو یہ سال گھر میں پڑھتے ہیں وہ آپ کو ابھی سنائے دے رہے پورا۔ اللہ کے بچوں کو سلامت رکھے، دوبارہ اسی زبان میں ان کے استاد آئے بتائیں اور انعام ملے، محنت کی انہوں نے۔ اللہ وبرکاتہ، آپ لوگ کا استقبال ہے۔ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت وہ دن ہے جس دن اچھے کام کرنے والے کو جزا اور برے کام کرنے والے کو سزا ملے گی۔ یہ دن کب آئے گا؟ ساری دنیا کے مل جانے کے بعد۔ جب دنیا مٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم دوبارہ سب کو زندہ کرے گا اور ان کے اچھے برے کاموں کا حساب کرے گا۔ حساب کیا چیز ہے؟ اچھائی یا برائی کو دیکھنا اور اس پر عذاب و ثواب دینا۔ عذاب و ثواب کیا ہے؟ قیامت کی سزا کو عذاب اور وہاں کی جزا کو ثواب کہتے ہیں۔ عذاب اور ثواب میں کیا ملے گا؟ عذاب اللہ کی ناراضگی اور ثواب اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ جہنم اور ثواب اللہ کی رضامندی کا نتیجہ جنت ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ رسول ایمان یا نائب ایمان کی اجازت سے دین کے دشمنوں سے جو لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ کیا دین کو بچانے کے لیے لڑائی ضروری ہے؟ ہاں، جب دین کے دشمن جنگ پر تل جائے تو لڑائی ضروری ہو جاتی ہے۔ جہاد میں رسول امام یا نائب امام کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ نہ خون نہ بہے اور ہر ایک اپنی مرضی سے دوسروں کی جان لیتا نہ پھرے۔ اگر دشمن حملہ کرے تو اپنے بچاؤ کے لیے مقابلہ کرنا واجب ہوگا۔ جہاد میں مر جانے والوں کا کیا ہوگا؟ وہ شہید ہو جائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، انہیں اللہ سے روزی ملیں گی اور بہترین ثواب کے حقدار ہوں گے۔ نبوت ہم کہاں سے آئے؟ خدا کے یہاں سے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ خدا کی بار کام ہے۔ ہمیں کس طرح جینا ہے؟ جس طرح خدا چاہے۔ خدا کا حکم کس طرح معلوم ہوگا؟
ہے اولو العزم رسول کون ہے؟ اور رسول جو اللہ کی طرف سے کتاب اور شریعت لے کر آئے۔ اولو العزم رسولوں کے نام بتاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ اچھے کام نہ کرنے والے کو اچھے کاموں کے لیے تیار کرنا اور اچھائی کے راستے سے الگ رہنے والے کو راستے پر لانا امر بالمعروف کہلاتا ہے۔ کیا امر بالمعروف واجب ہے؟ ہاں، امر بالمعروف ہر مسلمان پر واجب ہے۔ امر بالمعروف کیوں واجب ہے؟ کیونکہ جس طرح اندھے کو راستہ نہ بتانا اور اندھیرے میں روشنی نہ دکھانا ایک جرم ہے، اسی طرح نیک کی راہ پر نہ ڈالنا اور دنیا کو اچھے راستے پر نہ لانا بھی ایک گناہ ہے۔ جو لوگ صرف اپنے ثواب کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو سیدھے راستے پر نہیں لاتے، وہ لوگ کیسے ہیں؟ ایسے لوگ خود غرض ہیں اور خود غرضی بہت بری چیز ہے۔ کوئی آدمی گڑھے میں گرنے والا ہو یا دریا میں ڈوب رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گڑھے میں گرنے والے کو بتانا چاہیے کہ یہاں ذرا غور کر کے بتاؤ کہ گڑھے میں گرنا یا دریا میں ڈوبنا زیادہ برا ہے یا برائیوں میں پھنسنا؟ یقیناً برائیوں میں پھنسنا زیادہ برا ہے، کیونکہ گرنے والے اور ڈوبنے والے کسی کو دنیا خراب ہوتی ہے اور برائیوں میں پھنسنے والے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ کیا اللہ نے ہدایت کے لیے صرف وہ نبی اور رسول بھیجے ہیں؟ نہیں، ان نے صحیفے اور کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ اللہ نے کتنے صحیفے بھیجے اور کتنی کتابیں نازل کی؟ اللہ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ باقی کتابوں کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب۔ وہ کتابیں کیا ہو گئی؟ ان کا زمانہ ختم ہو گیا اور انہیں ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ قرآن کیوں باقی رہ گیا؟ یہ ہدایت کی آخری کتاب ہے، اسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اسے اہل بیت رسول نے بچایا ہے۔ کیا آخری نبی کے بعد ہادی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر آخری رسول کے بعد امت کا رہنما کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ان کی نسل سے 11 امام۔ امام کتنے ہیں؟ 12۔ انہیں امام کس نے بنایا؟ خدا نے۔ یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات ہمیں رسول اکرم نے بتائی۔ رسول کے بعد اماموں کو کیسے پہچانا؟ اللہ اور رسول نے بتایا، ان کے علم و کمال نے پہچانوایا۔ اگر کوئی شخص امام کو نہ مانے تو اس کی موت اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت پر ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے؟ بے شک، کیونکہ امام دین کا ذمہ دار ہوتا ہے
لوگوں سے نفرت کرنا اور ان کی برائیوں سے خود کو بچانا. اچھے لوگ کون ہیں؟ جو ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. برے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں. سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ رسول خدا اور ان کے اہل بیت جن میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں. سب سے برے لوگ کون ہیں؟ رسول خدا اور ان کے اہل بیت کے دشمن اور ان حضرات سے الگ رہنے والے. تولا اور تبرہ کا فائدہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی محبت سے زندگی اچھی بنتی ہے اور برے لوگوں کی نفرت برائی سے بچاتی ہے. تولا اور تبرہ کا طریقہ کیا ہے؟ اچھے بندوں جیسا عمل کرنا اور برے لوگوں کی برائی سے خود بچنا. کیا تولا اور تبرہ صرف مدح و ثنا یا لعنت کرنے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ تولا کے لیے اچھا عمل کرنا اور تبرہ کے لیے برے عمل سے بچنا ضروری ہے. اہل بیت کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام اور ان کی نسل میں 11 امام. مکتب کے مدرسین بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں. وہ سوچتے سکھانے کے بعد ذمہ داری مت، یہاں حوصلہ دینا وہ زیادہ ضروری ہے. مکتب کے مدرسین اب آپ دیکھیں کمار صاحب، محمد پوری، صبا صاحب، صدر رحمانے والے، یہ سب لوگ بھی بول رہے ہیں جو کہیں نہیں بولتے ہیں. بابا سے بڑا دربار پڑھتے محمد والے. السلام. نویں ماہ حضرت محمد بن علی علیہ السلام. 10ویں ماہ
अलैहिस्सलाम। 11वें माह हजरत हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम। 12वें माह हजरत हुज्जत इब्न हसन अजल्लल्लाहु ताला। मासूम किसे कहते हैं? जिससे किसी तरह की कोई गलती नहीं होती और उसकी पूरी जिंदगी पाको पाकीज़ा होती है। 14 मासूम कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नज़र अलैहिस्सलाम और 12 इमाम। ये हज़रत क्यों मासूम हैं? उन्हें अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजा है। भूल गए या भटक गए तो सारा दिन बर्बाद हो जाएगा। 14 मासूमीन के आपस में रिश्ते क्या हैं? हज़रत रसूल खुदा, हज़रत नज़र के वाली और जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिदैन और बाकी इमामों में हर इमाम गुज़िश्ता इमाम के फर्जंद हैं। दुनिया में मासूम कितने हैं? क्या 14 मासूमों के अलावा भी मासूम हैं? हाँ, सारे फरिश्ते, सारे नबी और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा भी मासूम हैं। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 अल्लाह की इबादत करना चाहिए। नंबर 2 रसूल और ईमान की इताअत करना चाहिए। नंबर 3 माँ बाप की खिदमत करना चाहिए। नंबर 4 बुजुर्गों का अदब व एहतराम करना चाहिए। नंबर 5 सबको सलाम करना चाहिए। नंबर 6 अपना उस्ताद की इज्जत करना चाहिए। नंबर 7 अपना समय याद रखना चाहिए। नंबर 8 भटके हुए को रास्ते पर लगा देना चाहिए। नंबर 9 अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना चाहिए। नंबर 10 खुदा और रसूल के दुश्मनों से नफरत करना चाहिए। नंबर 11 पाबंदी से नमाज पढ़ना चाहिए। नंबर 12 कुरान की तिलावत करना चाहिए। नंबर 13 साफ सुथरा रहना चाहिए। नंबर 14 गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 15 कमजोर की मदद करना चाहिए। नंबर 16 छोटे भाई बहनों को प्यार करना चाहिए। कुरान की 3 के सारे हिदायत के पाबंदी करना चाहिए।
فاطمہ زہرا کی چادر میں جماتے، اس لیے اس واقعہ کا نام حدیث ایکسا پڑا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا کے بیان سے کیا اہل بیت کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے؟ بے شک ان کے وسیلہ سے انبیاء کی دعا قبول ہوئی ہے اور ان پیغمبروں نے واسطہ بنایا ہے۔ پہلے امام حضرت علی بن محمد ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن بن علی علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین بن علی علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت محمود بن علی علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام، ساتویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت علی موسیٰ بن علی علیہ السلام، نویں امام حضرت محمد بن علی علیہ السلام، دسویں امام حضرت علی ابن محمد علیہ السلام، گیارہویں امام حضرت حسن بن علی علیہ السلام، بارہویں امام حضرت حجت ابن الحسن جل اللہ تعالی معصوم کسے کہتے ہیں؟ جسے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اور اس کی پوری زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ 14 معصوم کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور 12 امام۔ یہ حضرات کیوں معصوم ہیں؟ انہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بھول گئے یا بھٹک گئے تو سارا دین برباد ہو جائے گا۔ 14 معصومین کے آپس میں رشتے کیا ہیں؟ حضرت رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا کے والی اور جناب حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے والدین اور باقی اماموں میں ہر امام گزشتہ امام کے فرزند ہیں۔ دنیا میں معصوم کتنے ہیں؟ کیا 14 معصوموں کے علاوہ بھی معصوم ہیں؟ ہاں، سارے فرشتے، سارے نبی اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ بھی معصوم ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، نمبر 2 رسول اور امام کی اطاعت کرنا چاہیے، نمبر 3 ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، نمبر 4 بزرگوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، نمبر 5 سب کو سلام کرنا چاہیے، نمبر 6 اپنا استاد کی عزت کرنا چاہیے، نمبر 7 اپنا صبر یاد رکھنا چاہیے، نمبر 8 بھٹکے ہوئے کو راستے پر لگا دینا چاہیے، نمبر 9 اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا چاہیے، نمبر 10 خدا اور رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا چاہیے، نمبر 11 پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے، نمبر 12 قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، نمبر 13 صاف ستھرا رہنا چاہیے، نمبر 14 غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، نمبر 15 کمزور کی مدد کرنا چاہیے، نمبر 16 چھوٹے بھائی بہنوں کو پیار کرنا چاہیے، قرآن کی 3 کے سارے ہدایات کے پابندی کرنا چاہیے۔